کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مزارات پہ جانا جائز نہیں ہے، قبروں پہ جانا جائز نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے میرے پاس احمد بن محمد شہاب الدین قسطلانی کی، یہ شافعی بزرگ ہیں، 943 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے۔ کس ہجری کے اندر؟ 943 ہجری، 943 ہجری کے یہ بزرگ ہیں، اور شافعی ہے ان کا عقیدہ، شافعی۔ تو یہ بیان فرماتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت، دعا کی کن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انہو واردا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک شیء، فرمایا یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جہاں اللہ دعاؤں کو، وہ کون کون سی جگہ ہیں؟ فرمایا فی المساجد الثلاثہ، ان میں 3 مسجدیں ہیں، تین مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پر بندہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ دعا کو، پہلی مسجد المسجد الحرام، بیت اللہ میں چلے جاؤ، اللہ وہاں دعا اور بولو اللہ تھوڑیاں ساریاں دیاں قبول کرے، جڑیاں تسی دلے رکھ دیو اللہ وہ بھی قبول کرے، پر اللہ انہاں دیاں چوکھیاں قبول کرے جڑے اچھی آمین آکھن، یا اللہ جڑے ہولی آندے نے انہاں دی اس حساب دی قبول بھی کرے۔ لو ہن تے اچھی بول سونا، ومسجد المدینہ، اور فرمایا دوسری جگہ مسجد نبوی شریف، مسجد نبوی شریف میں بھی جو دعا مانگو اللہ اس دعا کو۔ اب اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو بات اور لمبی ہو جائے گی، جو گئے ہیں نا ان سے پوچھ لو، یہ کہتے ہیں ادھر دل میں خیال آیا ادھر پورا ہو گیا، ہم سوچ رہے تھے ایسا ہونا، ابھی بیٹھے تھے کہ جس طرح سوچا تھا اسی طرح ہو گیا، ابھی تو زبان پر الفاظ بھی نہیں آئے تھے، مالک تو دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وہ مسجد الاقصی، تیسری مسجد، مسجد یہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ دعاؤں کو، اور فرمایا وقضا فی الطواف، اور اسی طرح طواف کے دوران جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو بھی، وعند الملتزم، اور مقام ملتزم کے پاس جو دعا مانگی جائے اللہ اسے بھی، وخلف المقام، اور خلف المقام کی جگہ پر جو دعا مانگی جائے اللہ اسے بھی، وتحت المیزاب، اور میزاب رحمت، میزاب نہیں سمجھ آئی، میزاب یہ اس کا رخ پتہ ہے کس طرف ہے؟ میزاب یہ پھر انشاءاللہ کبھی موضوع بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، میزاب رحمت کے نیچے جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو بھی، وداخل الکعبۃ المعظمہ، اور جب کعبے میں داخل ہوتے ہیں اس وقت بھی جو دعا مانگی جائے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا وعند زمزم، اور زمزم کے پاس جو دعا مانگی جائے اللہ اسے بھی، وعلی الصفا والمروہ، اور صفا اور مروہ کے درمیان جو دعا مانگی جائے اسے بھی اللہ، وفی العرفات والمزدلفہ ومنی وعند الجمرات الثلاث، فرمایا عرفات، مزدلفہ اور منی وہاں بھی جو دعا مانگی جائے اللہ اسے، وَهَذَا الْخَمْسَةَ وَعَشَرَ مَرْوِيَّةً عن الحسن البصری، آپ فرماتے ہیں حسن بصری سے بھی یہ روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں وَقَضَا عِنْدَ قبور الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی قبور کے پاس بھی جو دعا مانگی جائے اللہ اسے بھی، اگے سنو جی ذرا، فرمایا اسی طرح قبر نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور کے روزے پہ جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اسے، کسے پوچھا حضرت یہ صرف آپ کا اپنا مسئلہ ہے یا اجماع ہے؟ فرمایا بالاجماع، اس پر اجماع ہے امت کا، اس پر امت کا اجماع ہے، 943 ہجری تک اس پر امت کا اجماع رہا ہے کہ حضور کے روزے پہ جو دعا مانگو اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ منکرین کا فتنہ تو بعد میں پیدا ہوا ہے،
سمجھ آ گئی؟ یہ منکر تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور آگے فرمایا وقبر ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قبر پہ جو دعا مانگی جائے وہ بھی، اور آگے فرمایا وجربا استجابتا تدعا، فرمایا یہ دعا مجرب بھی ہوتی ہے مقبول بھی ہوتی ہے۔ یہ دعا مجرب بھی ہوتی ہے اور آگے سنو جی، وَعِنْدَ قَبُورِ الصَّالِحِينَ، وَعِنْدَ قَبُورِ الصَّالِحِينَ، فرمایا اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جا کر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے ہمارے استاد ابی العباس حرار، آپ فرماتے ہیں کہ ان کی قبر پہ جا کے یتوسلون الی اللہ تعالی عند قبرہ، ہم ان کے وسیلے سے جا کر ان کی قبر پہ دعا مانگتے ہیں، اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ ہم قبر والے سے نہیں مانگتے، قبر والے سے اس کے وسیلے سے مانگتے ہیں، اس کے وسیلے سے مانگتے ہیں، مانگتے رب سے ہے مگر اس کے وہ تھی بات جناب 943 ہجری کی۔ اب آ جاؤ 909 ہجری، وہ بزرگ شافی تھے، یہ بزرگ حنبلی ہیں، یہ بزرگ حنبلی ہیں۔ انہوں نے بیان فرمایا ہے اپنی اس کتاب کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ ان الدعاء عند قبر عثمان ابن موسیٰ الطائی مستجاب، آپ فرماتے ہیں ہمیں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم عثمان بن موسیٰ طائی ان کی قبر پہ جا کے دعا کرتے ہیں، مستجاب، اللہ ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے، اللہ ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بزرگ حنبلی 909 ہجری کے اندر یہ ہوئے، 909 ہجری اور 673 ہجری کے اندر حضرت عثمان بن موسیٰ طائی آپ کا وصال ہوا۔ 673 ہجری کا یہ بزرگ تھے کہ وہ فرماتے ہیں ان کی قبر پہ جا کے جو بھی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ، اور اس سے آگے کی بھی بات کی، اور آپ فرماتے ہیں بے مقابر الشہداء من باب الصغیر، آپ فرماتے ہیں شہداء کی قبروں پہ جا کے بھی اب دعا مانگتے ہیں تو اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ آگے آ جاؤ جناب 673 ہجری، 600، ایک بزرگ شافی تھے، ایک حنبلی تھے، اور یہ امام مدینہ امام مالک کے مقلد تھے، امام مدینہ امام مالک کے مقلد، یہ 683 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا ہے۔ یہ بیان فرماتے ہیں فالدعاء عند افضلہم افضل من الدعاء عند من هو دونہم ویترتب شرف الدعاء علی شرف منازلہم عند ربہم، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر دعا جو ہے وہ افضل ہو کے مقبول ہوتی ہے کہ جتنے افضل شخص کے پاس جا کے آپ دعا مانگ رہے ہیں، جتنے بڑے بزرگ کے پاس آپ جا کر دعا مانگیں گے وہ اس حساب سے، اس لیے ہم حاضر حضور پہ بھی دعا مانگتے ہیں، کیوں جی؟ ولی احمد سرکار پہ جا کے بھی دعا مانگتے ہیں، ہم گولڑے شریف جا کے بھی دعا مانگتے ہیں، سیال شریف جا کے بھی مانگتے ہیں، کیوں جی؟ اور جب جی میں آتا ہے داتا کی نگری میں جا کے مانگتے ہیں، اور داتا صاحب کے مزار پہ جا کے بھی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَقَذَالَكَ بِقَاءُ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ، فرمایا اسی طرح علماء اور صدیقین کی قبروں پہ جا کر جو دعا مانگی جاتی ہے اسے بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ منکرین کا فتنہ وہابیہ یہ بعد میں پیدا ہوا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ 683 ہجری کے بزرگ ہیں اور یہ جناب مالکی مذہب کے ہیں، یہ 909 ہجری کے بزرگ ہیں، یہ حنبلی مذہب کے ہیں، یہ 943 ہجری کے بزرگ ہیں اور یہ شافی مذہب کے ہیں۔ ان تمام ائمہ کے جو مذاہب ہیں
ان کے مقلدین بالاجماع اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ والا کی قبروں پہ جا کے جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔